آج صحابہ کے ذکر میں سے ہی کچھ بیان کروں گا۔ پہلا جو ذکر ہے وہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کا ہے۔ ان کے بارے میں بعض اور روایات ملی ہیں، وہ پیش کر دیتا ہوں، تفصیل تو پہلے بھی آ چکی ہے۔ علامہ ابن عبد البر اپنی تصنیف الاستیاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیت وآخرون طرفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے اچھے اعمال اور دوسرے بد اعمال ملا جلا لیے۔ میں فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ یہ آیت ابو لبابہ اور ان کے ساتھ 7، 8 یا 9 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ حضرات غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، بعد میں شرمسار ہوئے اور خدا کے حضور توبہ کی اور اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا۔ ان کا اچھا عمل توبہ اور ان کا برا عمل جہاد سے پیچھے رہنا تھا۔ مجمع بن جاریہ سے روایت ہے کہ حضرت خنساء بنت خدام حضرت انیس بن قتادہ کی زوجیت میں تھیں جب آپ غزوہ احد کے دن شہید ہوئے۔ پھر حضرت خنساء بنت خدام کے والد نے آپ کی شادی مزینہ قبیلے کے ایک آدمی سے کی جسے آپ ناپسند کرتی تھیں۔ حضرت خنساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فسخ کر دیا تو حضرت خنساء سے حضرت لبابہ نے شادی کی، جس سے حضرت صائب بن ابو لبابہ پیدا ہوئے۔ عبدالجبار بن ورد سے روایت ہے کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ عبداللہ بن ابی یزید کا کہنا ہے کہ حضرت ابو لبابہ ہمارے پاس سے گزرے، ہم ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں گئے، ان کے ساتھ ہم بھی گھر میں داخل ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھا ہے۔ میں نے اسے سنا، وہ کہتا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قرآن کو خوش آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اے شخص تو جا ہے ہمارا